السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق کیوں دی گئی؟ دوستو، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے پھینک دیا، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چاچا ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئی اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قتل کی پلاننگ بنا لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینے میں دل ہی نہیں بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا۔ انہی مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر تھے کہ جن کو مکے کے ظالم لوہے کی زنجیریں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دکھا کر اس پر حضرت خباب کو چت لیٹا دیا، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی الفاظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال، صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھمی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی۔
تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے محمد تیرا برا ہو۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ رقیہ و ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ و عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھی، اور وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے درد انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ناک میں دم کیے رکھا تھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، لیکن بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا، اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا، اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا۔ اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گرائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑنے والے یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر ایک اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ اچانک سے شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔